ناول باغی، رائٹر تمیم، قسط نمبر 31۔ طلحہ ساجدہ بانو کے پاس چلا آیا تھا۔ طلحہ نے انہیں محسنہ کے نکاح میں بارے میں بتایا۔ ساجدہ بانو حسین کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی فردین کی عیادت کرنے۔ ساجدہ بانو فردین کے روم کی طرف بڑھ گئی اور اس کے پیچھے حسین بھی۔ ساجدہ بانو تو روم میں چلی گئی، البتہ روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی حسین کو نوین مل گئی، جو کہ فردین کا چیک اپ کرنے روم میں جا رہی تھی۔ ارے حسین، تم یہاں کیسی ہو؟ نوین نے اسے دیکھتے ہی گلے سے لگایا۔ حسین اس سے الگ ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ تم بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ ماما طلحہ بائی کے کسی دوست کی عیادت کرنے آئی تھی تو میں بھی ساتھ چلی آئی۔ حسین فردین کے روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ او اچھا اچھا، اور بتاؤ سب ٹھیک ہے نا؟ اور آنٹی کیسی ہیں؟ وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں، میرے ساتھ ہی آئی ہوئی ہیں۔ لیکن آپ بتائیں، آپ تو اب آتی ہی نہیں ہیں۔ حسین اس سے شکوہ کر گئی، جس پر نوین مسکراتے ہوئے بولی، سوری یار، بس مصروفیات کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے میں ادھر کا چکر نہیں لگا سکی۔ اور بتاؤ مہرو باجی اور فرح کیسی ہیں؟ مہرو باجی کی شادی ہو رہی ہے اور فرح بھی وہیں ان کی شادی اٹینڈ کرنے گئی ہوئی ہے۔ او اچھا، اللہ تعالیٰ مہرو باجی کو ڈھیروں خوشیاں نصیب کرے، وہ بہت اچھی ہیں۔ وہ اپنی زندگی کی نئی شروعات کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ آمین۔ حسین اس کی دعا پر آمین کہا۔ کچھ یاد آنے پر وہ بولی، اور ہاں، وہ پڑوس والی محسنہ ہے نا، ان کی بھی بات طے ہو گئی ہے۔ او اچھا، یہ خبر سن کر نوین کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ یہ تو بہت ہی اچھا ہو گیا۔ ویسے کب ہے اس کی شادی؟ اسی ہفتے کو، کہہ رہی تھی کہ ہم سب نے آنا ہے، اور خاص کر آپ نے اور روحان بھائی نے تو ضرور آنا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کی شادی میں آنے کی کوشش کریں گے۔ کوشش نہیں کرنی آپ نے، بلکہ آنا ہے۔ حسین کی بات سن کر نوین مسکرائی۔ وہ کھڑی وہیں پر باتیں کرنے لگی، تب تک ساجدہ بانو فردین کی خیریت دریافت کر کے باہر بھی آ چکی تھی۔ ارے نوین بیٹا، آپ یہاں کیسی ہو؟ نوین اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور اسے گلے لگتے ہوئے مسکرا کر بولی، الحمدللہ آنٹی، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ تم بتاؤ، آج کل چکر ہی نہیں لگا رہی۔ سوری آنٹی، وہ بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نکال پانا بہت مشکل ہو رہا، تو اسی لیے۔ ارے کوئی بات نہیں بیٹا، ہو جاتا ہے، لیکن اب تم نے محسنہ کی شادی پر ضرور آنا ہے۔ میں نے تمہارا کوئی بھی بہانہ نہیں سننا۔ ساجدہ بانو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پیار سے بولی۔ جی آنٹی، ماما اپنے پیشنٹ کی عیادت کر لی؟ حسین نے پوچھا۔ ہاں بیٹا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پھر چلے گھر؟ ہاں چلو۔ اچھا بیٹا، اب ہم چلتے ہیں، خدا حافظ۔ خدا حافظ آنٹی۔ وہ دونوں ہاسپٹل کی طرف بڑھ گئی اور نوین فردین کو چیک کرنے اس کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ حذیفہ نے اپنی شادی کے بارے میں مستقیم اور باقی سب کو بتا دیا تھا کہ وہ بہت جلد شادی کرنے والا ہے، جس پر سب دوستوں نے مل کر اسے مبارکباد دی، اور مستقیم نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے کہا کہ وہ بھی اس کی شادی میں ضرور آئے گا، جس پر حذیفہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی تھی۔ اس رات سب نے مل کر حذیفہ کی شادی کی خوشی میں خوب رونق لگائی اور ہلا گلا کیا، اور ان سب کی اجازت انہیں مستقیم برہان نے خود ہی دی تھی، کیونکہ سب وہ ایک فیملی کی طرح تھے، ہر ایک کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے۔ مستقیم نے کافی سوچ بچار کے بعد انجی کے ذریعے پاشا کو یہ پیغام پہنچایا کہ وہ کل اس سے ملنے آ رہا ہے۔ پاشا نے اسے خوش آمدید کہا کہ جب وہ چاہے آ سکتا ہے، وہ اسے خوش آمدید کہنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن ساتھ میں اس نے یہ مستقیم پر یہ بھی شرط رکھی کہ اگر اسے ملنے آنا ہے تو بالکل اکیلے ہی آنا ہوگا، کسی بھی ساتھی کو وہ لے کر نہیں آئے گا سوائے ایک ڈرائیور کے جس کے ساتھ وہ آ سکتا ہے۔ پاشا کی یہ عجیب و غریب شرط سن کر سبھی ساتھی پریشان ہو گئے تھے کہ کیا بات ہوئی بھلا۔ کئی ایک کو یہی خوف ستا رہا تھا کہ کہیں پاشا نے مون بائی کے لیے کوئی جال نہ بچھایا ہو۔ سبھی خوف میں مبتلا تھے کہ کہیں پاشا مون بائی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ سبھی کی یہی رائے تھی کہ مون بائی کو پاشا کی یہ شرط نہیں ماننی چاہیے، لیکن مستقیم برہان کا کہنا تھا کہ وہ ضرور جائے گا۔ اس نے سب کو مطمئن کیا کہ پاشا اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اگر اس نے میرے ساتھ کوئی بھی چالاکی کرنے کی کوشش کی تو پھر میرے پاس بھی اس کے لیے ایک پلان ہے، اور وہ کیا ہے وہ تو وہیں جا کر وہ پاشا کو بتاؤں گا۔ اس نے سب ساتھیوں کو مطمئن کیا، پھر نواز اور انجی کے ساتھ پاشا کی کوٹھی کی طرف روانہ ہو گیا۔ پاشا خود ہی مستقیم کا استقبال کرنے وہاں تک آیا تھا۔
اس نے مستقیم کا شاندار استقبال کیا اور اس کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ مستقیم نے مسکراتے ہوئے پاشا کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ آئیے مون بھائی، پاشا اسے لیے میٹنگ روم میں چلا آیا۔ البتہ انجی اور نواز کو باہر ہی رک کر انتظار کرنے کا کہا گیا تھا۔ نواز نے پریشان ہو کر کہا، کہیں پاشا مون بھائی کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچائے گا نا؟ تم اس کی بالکل بھی فکر نہ کرو، میں مون بھائی کو کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ اگر پاشا نے کوئی بھی گیم کھیلنے کی کوشش کی تو پھر ہم پلان بی پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیں گے، کیونکہ مون بھائی نے مجھے یہی کچھ کہا تھا۔ تم پریشان نہ ہو، اگر ایسا کچھ ہوتا ہے تو ہمارے پاس پاشا کو روکنے کے لیے پلان بی موجود ہے۔ انجی کی بات سن کر نواز مطمئن ہو گیا تھا۔ مستقیم صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بڑے تفاخر سے بیٹھا ایک ایک چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ غالباً وہ یہاں پر اٹیک کرنے سے پہلے ہر چیز کو اچھی طرح سے جانچ لینا چاہتا تھا۔ پاشا بھی اس کے سامنے ہی صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مون بائی کو دیکھتے ہوئے گویا ہوا، تو مون بائی سودا کرنا شروع کریں؟ ہاں بالکل، میں تو 100% تیار ہوں۔ مون بائی کی بات سن کر پاشا خوش ہوا۔ ویسے مون بائی وہ لڑکا کہاں ہے؟ آپ اسے یہاں نہیں لائے؟ ہم نے سودا کرنا ہے نا؟ وہ میری تحویل میں ہے، جب سودا ہو جائے گا تو پھر میں اس لڑکے کو تمہارے حوالے کر دوں گا، تم سودے کی بات شروع کرو۔ تو مون بائی، کیا آپ اس لڑکی کے اوس میرے ساتھ سودا کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں آپ کو لالا کی لڑکی دوں گا اور آپ مجھے بدلے میں وہ لڑکا دیں گے؟ کیسی لڑکی ہے؟ مون بائی نے پوچھا۔ پاشا اس کی بات سن کر مسکرایا، بہت زیادہ حسین اور خوبصورت، اتنی کہ پہلی ہی نگاہ میں وہ دل میں اتر جائے۔ مون بائی صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگاتے ہوئے بولے، میں کیسے یقین کر لوں تمہاری اس بات پر کہ وہ لڑکی بہت حسین ہے؟ ارے مون بائی، میں سچ کہہ رہا ہوں، اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے تو پھر میں آپ کو وہ لڑکی دکھا سکتا ہوں، آپ اس سے مل سکتے ہیں فیس ٹو فیس۔ ایک لمحے کو گلالا کو اپنے سامنے دیکھ کر سوچ کر ہی اس کا دل بے اختیار دھڑکا تھا کہ چاہ تھی اسے اپنے گلالا کو دیکھنے کی، اور آج بالآخر وہ دن بھی آ گیا تھا۔ مستقیم اپنے دل کی بگڑتی کیفیت کو کنٹرول میں کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے پھر چلو دکھاؤ مجھے کہ وہ لڑکی کیسی دکھتی ہے، جب میں اپنی نگاہوں سے دیکھوں گا تب ہی یقین کروں گا میں تمہاری بات پر۔ پاشا اس کی بات سن کر ہنسا، ہاں ہاں بالکل، کیوں نہیں مون بھائی، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، لیکن ایک منٹ، ہاں میں بس ابھی آیا، آپ چند منٹ انتظار کریں۔ اسے انتظار کرنے کا کہہ کر پاشا روم سے نکل گیا۔ مستقیم برہان گلالا کو اپنی آنکھوں سے اسے قریب دیکھنے کا سوچ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ میری گلالا، بس اب اور انتظار نہیں، میں بہت جلد تم سب کو پاشا کی قید سے نکال کر لے جاؤں گا، بس چند دن اور۔ پاشا وہاں سے سیدھا بیسمنٹ میں آ گیا تھا، جہاں پر گلالا کرسی پر بیٹھی رسیوں سے بندھی ہوئی تھی، اس کے منہ پر ٹیپ لگی ہوئی تھی۔ پاشا کو دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں نفرت تڑائی تھی، وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی، اور اس کی یہ کوشش دیکھ کر پاشا ہنس دیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور ذرا سا اس کی طرف جھکتے ہوئے بولا، گلالا، ہم تمہارا سودا کرنے والے ہیں۔ گلالا یہ سن کر نہ سمجھی سے پاشا کو دیکھنے لگی، اس کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر پاشا مسکرایا، میں سمجھاتا ہوں، بات یہ ہے کہ میں نے تمہارا سودا کر لیا ہے مشہور گینگسٹر مون بائی کے ساتھ، اور پتہ ہے وہ بدلے میں مجھے کیا دے رہا ہے؟ پاشا نے سسپنس پھیلایا، جس پر گلالا اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی سوالیہ نگاہیں پڑھ کر پاشا ہنسا، بتاتا ہوں گلالا، بتاتا۔ دراصل میں نے نہ تمہارے بدلے تمہارے منگیتر مستقیم برہان کا سودا کیا ہے مون بائی کے ساتھ، وہ تمہارے بدلے مجھے تمہارا منگیتر مستقیم برہان دے گا، ہے نا مزے کا سودا؟ پاشا اسے دیکھ کر ہنسا۔ گلالا نفرت سے پاشا کو دیکھنے لگی۔ پاشا اس کی طرف جھک کر اس کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولا، چلو اب خاموش ہو کر بیٹھ جانا، مون بائی تمہیں دیکھ نہ رہا ہے، اور ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس کی وجہ سے مون بائی غصہ ہو جائیں اور میرا سودا برباد ہو جائے، اسی لیے بہتری اسی میں ہے کہ چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اگر تم نے کچھ بھی گڑبڑ کرنے کی کوشش کی تو پھر مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا، آئی بات سمجھ میں؟ وہ اسے وارن کرتا وہاں سے نکل گیا۔ پیچھے گلالا بے بسی سے اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ نہ جانے اب یہ مون بائی کون تھا اور نہ جانے وہ کیسا ہے؟ گلالا یہی سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیا ہوگا، لیکن اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ مر کر بھی اس مون بائی کے ساتھ کہیں بھی نہیں جائے گی۔
کیونکہ وہ خود کو مستقیم برہان کی امانت سمجھتی تھی۔ وہ مر تو سکتی تھی لیکن مستقیم برہان کی امانت میں خیانت نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ پاشا واپس میٹنگ روم میں چلا آیا جہاں پر مستقیم اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آئیے مون بھائی، میں آپ کو لڑکی کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ مستقیم برہان اس کے ساتھ چل دیا۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ نیچے کی طرف جاتا بیسمنٹ کا دروازہ دے کر مستقیم برہان اس سے پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کہیں تم میرے ساتھ کوئی چالاکی کی تو نہیں کرنے کی کوشش کر رہے؟ اس کی بات سن کر پاشا مسکرا دیا۔ ارے نہیں مون بھائی، آپ پریشان نہ ہو، یہ بیسمنٹ کا دروازہ ہے اور میں نے اس لڑکی کو یہیں پہ قید کیا ہوا ہے، آپ میرے ساتھ آئیے۔ نہیں، مستقیم نے اپنا فیصلہ سنایا۔ کیا؟ ہاں یہی کہ تم میرے ساتھ بیسمنٹ میں نہیں آؤ گے؟ وہ کیوں؟ وہ اس لیے کہ میں لڑکی سے خود روبرو ہو کر اسے دیکھنا اور اس کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ تمہاری موجودگی میں یہ نہیں ہو سکے گا۔ مستقیم کی بات سنتا پاشا کمینگی سے ہنس دیا۔ میں سمجھ گیا آپ کی بات مون بھائی، آپ کو پرائیویسی چاہیے تاکہ آپ اس لڑکی کو کھل کر دیکھ سکیں۔ مستقیم کو اس کی گھٹیا سوچ پر شدید غصہ آیا تھا۔ ہاں یہی سمجھ لو۔ ٹھیک ہے پھر مون بھائی، مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ اوکے۔ مستقیم برہان نیچے کی طرف جاتی سیڑھیاں اترنے لگا اور پاشا جو کہ اس کے ساتھ نہ جا سکا تھا، اسے تجسس ہوا تھا کہ پتہ نہیں مون بھائی اس کے ساتھ کیا کرے گا یا پھر گلالا اس کے ساتھ کیا کرے گی۔ وہ تیزی سے مانیٹرنگ روم کی طرف بھاگا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کی بات چیت سننا اور ان دونوں کو روبرو بات کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا تھا۔ قدموں کی آواز سن کر گلالا نے بے اختیار اپنا سر اٹھا کر سیڑھیوں کی طرف آنے والی شخصیت کو دیکھنا چاہا تھا۔ پاشا فورم مانیٹرنگ روم میں چلا آیا تھا جہاں پر پروفیسر ڈاکٹر مراج ان سب رومز کی مانیٹرنگ کر رہا تھا۔ پاشا دیکھ سکتا تھا کہ مستقیم برہان آہستہ آہستہ گلالا کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مستقیم برہان جانتا تھا کہ پاشا اسے اس وقت دیکھ رہا ہوگا کیونکہ انجی نے اسے سب کچھ بتا دیا تھا، اس لیے وہ بہت زیادہ محتاط تھا۔ گلالا آنے والے اس اجنبی شخص کو دیکھنے لگی۔ وہ سچ میں بلا کا ہینڈسم اور بے حد حسین نوجوان تھا۔ وہ پہلی ہی نظر میں کسی بھی لڑکی کے دل میں اتر سکتا تھا، لیکن گلالا کو خود کو کسی کی امانت سمجھتی تھی اور اس امانت میں خیانت کرنے کو وہ کبیرے گناہ سمجھتی تھی اور قدم قدم چلتا ہوا اس کے پاس چلا آیا۔ اسے دیکھتے ہی وہ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ سختی سے رسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے اور خود کو چھڑانے کی کوشش میں اس کی سفید کلائیوں میں رسی کی سختی سے سرخ نشان سے بن گئے تھے۔ وہ اپنی آنکھوں میں نفرت سموئے ہوئے سامنے کھڑے اس ہینڈسم وجیہہ سے شخص کو نفرت سے دیکھنے لگی۔ مستقیم برہان تو اسے پہلی ہی نظر میں اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ سچ میں اس کی منگیتر بے حد حسین تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تبسم دوڑ گیا۔ وہ اسے یکٹک دیکھتا اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پاشا یہ سب کچھ مرکھڑا مانیٹرنگ روم میں دیکھ رہا تھا۔ اسے یوں گلالا کی خوبصورتی کے آگے ہاتھ دے کر پاشا نے اسے اپنی بہت بڑی جیت قرار دی تھی۔ وہ گلالا کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے اس کے منہ سے ٹیپ ہٹا دی۔ کیسی ہو میری گلالا؟ وہ سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ گلالا نفرت بری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی، لیکن اس نے اسے جواب دینا بھی ضروری نہ سمجھا تھا۔ وہ اس کی اس ادا سے مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ مستقیم برہان اس کی کرسی کے دائیں بائیں دونوں ہتھیلیوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے اس کی طرف ہلکا سا جھکا تھا، جس پر گلالا بہت گھبرا گئی اور نامحسوس طریقے سے پیچھے کو ہوئی۔ مستقیم برہان اس کی اس حرکت پر دلکشی سے مسکرایا۔ وہ اس کے خوبصورت سے چہرے پر اپنی نگاہیں ہٹائے بغیر بولا، تم جانتی ہو مجھے تمہیں دیکھنے کا کتنا شوق تھا۔ دیکھو بھلا آخر آج میری وہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ کسی بھی خوش فہمی میں مت پڑنا تم۔ میں ایک غیرت مند باپ کی غیرت مند بیٹی ہوں۔ میں مر تو سکتی ہوں لیکن اپنی عزت پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دوں گی۔ اس کی بات سنتے ہی گلالا نفرت سے پھنکاری تھی۔ اس کا یہ جواب مستقیم برہان کے دل میں ٹھنڈی پھوار کی طرح پڑا تھا۔ اس نے اتنے عرصے میں خود کو اس کی امانت سمجھ کر اپنی حفاظت کی تھی۔ میری طرف تم اپنی گندی نگاہ اٹھا کر بھی مت دیکھنا۔ مستقیم مسکرایا۔ وہ کیوں بھلا؟ میں کیوں نہ دیکھوں اس چیز کو جو میری اپنی ہو؟ اپنی چیز کو دیکھنے کا مجھے پورا پورا حق ہے۔ وہ اس کے خوبصورت چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے بولا، تم پر صرف اور صرف میرا حق ہے، صرف اور صرف میرا، سنا تم نے؟ وہ ایک جذب سے بولا۔ گلالا اس کی بات سن کر چیخی، بکواس بند کرو تم اپنی، میں تمہارا منہ نوچ لوں گی، تم مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ اس کا غصہ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا،
واہ دیکھو تو میری شیرنی کو، تم بالکل مجھ پر گئی ہو، بالکل میرے ٹائپ کی ہو، میں جانتا ہوں تمہیں بہت اچھی طرح سے گلالا۔ کیا؟ ہاں بالکل یہی کہ تم گلالا ہو، لالا کی بیٹی اور مستقیم برہان کی منگیتر، وہ صاف گوئی سے بولا۔ میں جانتی ہوں کہ پاشا نے میرا تمہارے ساتھ سودا کر دیا، مگر جان لو میں مر تو جاؤں گی لیکن تمہاری کبھی بھی نہیں ہوں گی۔ ایسا تو مت کہو یار، ابھی تو ملی ہو اور بچھڑنے کی باتیں بھی کرنے لگی ہو۔ بکواس بند کرو تم اپنی، میں بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں تم جیسے لوگوں کو، بدمعاش گنڈے کہیں کے خوبصورت جسموں کے خریدار ہوتے ہیں۔ مستقیم نے اس کے منہ سے اپنے بارے میں یہ سنا تو جٹ اس کے منہ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھ دیا۔ خاموش ہو جاؤ پلیز، وہ چیخنے اور اپنے منہ سے اس کے ہاتھ کو ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی طرف ذرا سا جھکتے ہوئے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے بولا۔ مجھے ایسا مت سمجھو گلالا، میں ایسا نہیں ہوں، تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں تمہارا مستقیم برہان ہوں، میں بہت جلد تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، نہ صرف تمہیں بلکہ لالا اور باقی ساتھیوں کو بھی پاشا کی قید سے نکال کر لے جاؤں گا۔ اس کا جواب سنتے ہی گلالا بے یقینی سے اپنے بہت پاس بیٹھے اس ہینڈسم جیہا سے شخص کو دیکھنے گئی۔ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا وہی مستقیم برہان ہے، اس کا مستقیم برہان؟ اس کی آنکھوں میں سوال دے کر مستقیم برہان مسکراتے ہوئے بولا۔ میں ہی تمہارا مستقیم برہان ہوں، مجھ پر یقین رکھو، میں بہت جلد پاشا کو اس کے انجام تک پہنچاؤں گا، بس چند دن اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپاتے ہوئے مسکرا کر بولا۔ یہ سن کر گلالا بھی نم آنکھوں سے مسکرا دی، وہ سر ہاں میں ہلانے لگی۔ پاشا حیران ہوا کہ یہ یکدم گلالا کو کیا ہو گیا، پہلے تو وہ اسے پھاڑ کھانے کو دوڑ رہی تھی اور پھر یکدم مون بائی نے ایسا اس سے کیا کہا کہ گلالا جیسی لڑکی مسکرا پڑی۔ پاشا کو تجسس نے آ گرا تھا، کاش کہ وہ ان کی وہ بات سن پاتا، کوئی بات تو ضرور ہے، پاشا کو پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ مستقیم کھڑا ہوا اور دوبارہ سے گلالا کے منہ پر ٹیپ لگاتے ہوئے آہستگی سے اس کا دایاں گال تھپتھپاتے ہوئے بولا۔ بس کچھ دن اور، میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، مجھ پر یقین رکھنا، تمہارا مستقیم تمہیں مایوس نہیں کرے گا۔ یہ سن کر وہ بیگی پلکیں اٹھا کر مستقیم برہان کو دیکھتے اپنا سر ہلا گئی۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ کر مستقیم کے دل کو تکلیف ہوئی تھی، لیکن فی الحال تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گلالا کو تسلی دیتا وہاں سے نکل گیا۔ لیکن جاتے ہوئے وہ گلالا کو امید کا جگنو پکڑا گیا تھا۔ اب گلالا کو یہاں پر کوئی دقت نہ تھی، اسے یقین تھا کہ اس کا مستقیم برہان اسے یہاں سے ضرور نکال لے جائے گا۔ اسے خوشی بھی تھی کہ مستقیم برہان اس کے لیے اس سے ملنے یہاں تک چلا آیا۔ یہ بہت خطرناک تھا لیکن مستقیم کی کیا وہ مستقیم برہان کو سوچ کر مسکرا دی۔ بلاشبہ وہ بہت ہی ہینڈسم اور حسین نوجوان تھا، اسے اپنے باپ کی پسند پر فخر سا محسوس ہوا تھا۔ پاشا مستقیم کو باہر آتے دیکھ کر جلدی سے مانیٹرنگ روم سے نکل کر وہاں آ گیا۔ تب تک مستقیم بھی باہر آ چکا تھا۔ وہ مستقیم کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ کیسی لگی آپ کو گلالا؟ ٹھیک تھی۔ پھر کیا کہتی ہیں آپ، سودا پکا سمجھے؟ میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے کچھ دن سوچنے کے لیے دو، پھر میں تمہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کر دوں گا۔ ٹھیک ہے مون بھائی، پاشا مایوس سا ہو گیا تھا۔ اس نے مستقیم برہان کی خاطر مدارت میں کسی بھی چیز کی کمی نہ رہنے دی تھی۔ پاشا نے اسے خوش کرنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی تاکہ وہ مستقیم برہان کو اس کے حوالے کرنے کے لیے مان جائے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے سامنے بیٹھا یہی شخص ہی اصل میں مستقیم برہان ہے۔ مستقیم برہان نے اس تمام وقت میں بہت اچھے طریقے سے پاشا کی عمارت کی پوری جانکاری حاصل کی تھی، تاکہ کسی دن اس کی عمارت میں اگر گھسنا پڑے تو پھر اسے کیسے وہاں سے نکلنا ہوگا۔ مستقیم نے واپس آ کر سبھی ساتھیوں کو جمع کیا اور پھر پوری روداد سنا ڈالی۔ جہاں یہ سن کر سب مطمئن ہوئے تھے کہ پاشا نے مستقیم کے ساتھ ایسا کچھ برا نہیں کیا، وہیں گلالا سے مستقیم برہان کی ملاقات کو سن کر وہ مستقیم برہان کو چھیڑنے لگ گئے تھے، جس پر مستقیم برہان مسکراتا رہا۔ وہ سچ میں بہت خوش تھا گلالا سے ملنے کے بعد۔ آج نوین بھی آئی ہوئی تھی اور روحان سے اس سے شکایت کرنے لگ گیا کہ اب وہ بالکل اس سے لفٹ نہیں کرواتی، جس پر نوین اس کی بات سن کر مسکرائی اور اپنی مصروفیات سے آگاہ کیا کہ وہ ہاسپٹل میں بہت مصروف رہتی ہے۔ باتوں باتوں میں نوین نے اسے محسنہ کی شادی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ کیا سچ میں اس جامن چول لڑکی کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے؟ ہاں، اور وہ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں نے اس کی شادی پر ضرور آنا ہے۔ یار بہت مشکل ہو جائے گا میرا آنا وہاں۔ اس کی بات سن کر نوین اس سے لڑنے لگ گئی۔ ایسے کیسے نہیں آؤ گے تم، تمہیں آنا ہی ہوگا،
اس نے ہمیں بہت محبت سے بلایا ہے اور تم شادی پر آ رہے ہو، سنا تم نے؟ نوین پرحق سے گویا ہوئی۔ اگر تم نہ آئے تو پھر دیکھ لینا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اس کا یہ انداز اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ ٹھیک ہے ملکہ عالیہ، جو حکم آپ کا ہم ضرور کریں گے۔ اب تو خوش ہونا۔ نوین اس کا جواب سن کر مسکرا دی۔ ان دونوں کو یوں فرینڈلی باتیں کرتے دیکھ کر منہاس کو سمجھ میں ایک لمحے کی بھی دیر نہ ہوئی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کیا چل رہا ہے۔ وہ جو نوین کو پسند کرنے لگا تھا، لیکن اب روحان کی نوین میں دلچسپی دیکھ کر وہ اپنے دوست کی راہ ہموار کرنے کے لیے خود بخود ہی اس کے راستے سے ہٹ گیا تھا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اب کسی اور کو کوئی بھی تکلیف ہو، خاص کر نوین کو۔ وہ اسے ہمیشہ مت دیکھنا چاہتا تھا۔ کیا ہوگا جو اگر کسی دن نوید کو یہ پتہ لگ گیا کہ اسے اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ وہ خود ہی تھا، تو کیا منہ دکھائے گا وہ نوین کو؟ اس لیے وہ ڈرتا تھا کہ کہیں نوین کو کچھ پتہ نہ چل جائے اور اسے اس کی وجہ سے کوئی بھی تکلیف ہو۔ وہ اپنی جان کے لیے اس کا مقروض تھا۔ آج عنایت بیگ مستقیم برہان سے ملنے آیا ہوا تھا۔ انجی بھی وہیں موجود تھی۔ مستقیم برہان نے عنایت بیگ کو سب کچھ بتا دیا کہ اس نے پاشا کے ساتھ کون سی ڈیل کی ہے۔ عنایت بیگ اس کے کام سے مطمئن تھے، لیکن وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت فکر مند تھے، اور بالآخر اس نے اپنی اس پریشانی سے مستقیم برہان کو بھی آگاہ کر دیا، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ پاشا سے لڑنے سے پہلے وہ اپنی بیٹی کو کسی محفوظ ہاتھوں میں دے دے، کیونکہ پاشا اس کی بیٹی پر گندی نگاہ رکھے ہوئے تھا، اور یہ بات مستقیم بھی اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ عنایت بیگ چاہتا تھا کہ مستقیم برہان ہی اب ماما کو اپنا لے، کیونکہ اس سے زیادہ اس کی بیٹی کہیں اور محفوظ نہیں تھی۔ لیکن مستقیم برہان کی تو خود ایک عدد منگیتر موجود تھی جو پاشا کی قید میں تھی، اور مستقیم اسے چھڑانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا۔ مستقیم برہان اس کی پوری بات سننے کے بعد بولا، سر میری نظر میں ایک بہت ہی اچھا لڑکا ہے جو آپ کی بیٹی کے لیے ہر طرح سے اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ مجھے اس پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ وہ بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، پڑھا لکھا اور تمیزدار لڑکا ہے۔ عنایت بیگ کے ساتھ سبھی لڑکے مستقیم برہان کی بات سن کر چونک کر اسے دیکھنے لگے کہ وہ کس پرفیکٹ لڑکے کی بات کر رہا ہے۔ روحان کو ڈر لگا کہ کہیں مستقیم برہان اسے آگے نہ کر دے، اس لیے وہ اس کی نگاہوں سے بچنے کے لیے نامحسوس طریقے سے منہاس کے پیچھے چھپنے لگا۔ اوئے بھائی، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یار، قربانی کا بکرا بننے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، پلیز یار مجھے چھپا لو، مجھے بچا لو پلیز، وہ مسکین سی شکل بنا کر بولا۔ نوین نے حیرت سے روحان کو دیکھا جو منہاس کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے وقوف کہیں کا، یہ کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ وہ آہستہ سے خود سے بولی۔ کون ہے وہ لڑکا؟ عنایت بیگ نے پوچھا۔ ارسل منہاس، مستقیم برہان نے ارسل منہاس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ یہی ہے وہ لڑکا جو آپ کی بیٹی کے لیے ہر طرح اور ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے۔ یہ اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا ہے، پڑھا لکھا اور پوری جائیداد کا اکلوتا وارث ہے۔ اس سے بہترین اور کوئی لڑکا نہیں ملے گا آپ کو اپنا داماد بنانے کے لیے۔ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں کہ یہ آپ کی بیٹی کو بہت خوش رکھے گا۔ مستقیم کی بات سن کر ارسل منہاس حیران رہ گیا۔ وہی یہ سن کر روحان کی جان میں جان آئی تھی اور وہ خوش ہوتا منہاس کے پیچھے سے باہر نکل آیا تھا۔ اوئے میرے یار، مبارکہ مبارکہ! روحان اسے زبردستی گلے سے لگا لیا۔ وہ جو ہونک بنا کھڑا تھا، اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوں کھڑے کھڑے اس کا رشتہ پکا کر دیا جائے گا، اور وہ بھی ثنا امامہ کے ساتھ۔ اس نے تو ایسا خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ عنایت بیگ ارسل منہاس کو دیکھنے لگے۔ روحان نے اسے بازو سے پکڑ کے آگے کیا۔ انکل، یہ ہیں ارسل منہاس۔ منہاس ہکلایا، لیکن یار میں… روحان نے اسے کہنی مار کر اسے خاموش کراتے ہوئے کہا، ارے یار، ناشکری کیوں کر رہے ہو؟ بیٹھے بیٹھا اتنی خوبصورت اور امیر لڑکی مل رہی ہے، بجائے خوش ہونے کے تم اعتراض کر رہے ہو۔ حد ہے ویسے ناشکری کی بھی۔ عنایت بیگ اسے دیکھ کر مسکرائے۔ بلاشبہ وہ بہت ہی کچھ ہینڈسم نہ تھا۔ تو کیا یہ میرا داماد بننے کے لیے راضی ہے؟ عنایت بیگ نے سوال کیا۔ جواب میں مستقیم نے کہا، ضرور سر، کیوں نہیں؟ مجھے پورا یقین ہے کہ ارسل منہاس انکار نہیں کرے گا۔ مستقیم پر یقین لہجے میں بولا۔ اسے یقین تھا کہ منہاس انکار نہیں کرے گا۔ کیوں منہاس، کیا کہتے ہو پھر تم؟ کیا تم اس رشتے کے لیے راضی ہو؟ منہاس بری طرح سے پھنسا تھا۔ اب وہ مستقیم برہان کو کیسے انکار کر سکتا تھا؟ وہ اس کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا۔ دوسری جانب پاس کھڑا روحان اسے کوہنی مارتے ہوئے آہستگی سے بولا، یار ہاں کر دو، ایسے موقع بار بار ہاتھ نہیں آتے، جلدی سے ہاں کرواؤ اور ہمارا منہ میٹھا کراؤ۔
تو کیا کہتے ہو تم منہاس؟ مستقیم نے ایک بار پھر سے پوچھا، جس پر منہاس نے آہستگی سے کہا، جی مون بھائی، میں راضی ہوں۔ یاہو! پاس کھڑے روحان نے یہ سن کر خوشی سے نعرہ لگایا۔ نواز اور باقی ساتھیوں نے مل کر منہاس کو کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ ساتھی باقاعدہ ڈانس کرنے لگ گئے تھے اس خوشی میں۔ یہ دیکھ کر عنایت بیگ، مستقیم، فرحان، انجی اور نوین ہنس دیے۔ وہ سب ایک فیملی کی طرح ہی تھے، سب کی خوشی اور غمی میں شریک ہونے والے۔ عنایت بیگ اب کافی حد تک خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے، کیونکہ وہ اب سمجھتے تھے اس کی بیٹی محفوظ ہاتھوں میں ہے، کیونکہ اسے مستقیم فرحان پر پورا بھروسہ تھا۔ بطول اور سیرش نے مل کر ایک پلان بنایا تھا کہ کس طرح انہیں سکندر کو سبق سکھانا ہے، کیونکہ سکندر کا یہاں آنا اب معمول بن چکا تھا اور وہ فرح میں بہت زیادہ دلچسپی لینے لگا تھا۔ وہ تینوں کمرے میں کھڑی اسی پلان کے متعلق گفتگو کر رہی تھیں۔ بطول اور سیرش نے جب فرح کو اپنے پلان کے متعلق آگاہ کیا تو فرح نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے کہ وہ ایسا ہرگز بھی نہیں کرے گی۔ اب وہ دونوں اسے مل کر سمجھانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ وہ بس ابھی آنے ہی والا ہے، تم نے بس اتنا کرنا ہے کہ تم نے اس کے پاس چلے جانا ہے، تمہیں اکیلا دیکھ کر وہ تم سے گپے لڑانے کی کوشش کرے گا۔ اور پھر آگے کیا ہوگا؟ فرح نے پوچھا۔ پھر وہ دونوں پورے سرار طور پر مسکرائیں۔ انہیں یوں مسکراتے ہوئے دیکھ کر فرح نے پوچھا، یار تم دونوں کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ یار کچھ بھی تو نہیں ہوگا، تم خواہ میں ہی ڈر رہی ہو، ہم پر بھروسہ رکھو۔ کیا تم اپنی سہیلی کے لیے یعنی مہرو کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ ان دونوں نے اسے ایموشنل بلیک میل کرنا چاہا، جس پر فرح کا دل واقعی میں پسیج گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ یعنی کہ مجھے اس سے کس طرح سے بات کرنی ہوگی؟ بطول اسے سب کچھ سمجھانے لگی کہ اسے سکندر کو کیا کچھ کہنا ہے۔ یہ سب سننے کے بعد فرح معصوم سی صورت بنا کر بولی، یار مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے اور میری ٹانگیں بھی کانپ رہی ہیں۔ یار کچھ نہیں ہوگا، تم ڈرو مت۔ تبھی سیرش نے دیکھا سکندر وہاں آ چکا تھا۔ ارے وہ تو آ گیا۔ سیرش کے بتانے پر وہ دونوں بھی کھڑکی سے سکندر کو آتے دیکھنے لگی۔ سکندر جس کی نگاہیں فرح کو ڈھونڈنے کے لیے آس پاس بھٹک رہی تھی، یہ دیکھ کر بطول اور سیرش نے اسے پاس کھڑی فرح کو بازوؤں سے پکڑ کر باہر کی طرف دھکیلا۔ فرح بیچاری کو تو کچھ خبر ہی نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا۔ البتہ باہر دھکیلے جانے کی وجہ سے وہ سکندر کی نگاہوں میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر سکندر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اسے اپنے پاس آتے دیکھ کر فرح بمشکل مسکرائی۔ وہ ڈرتی ڈرتی اس کے پاس چلی آئی۔ ارے آپ یہاں کیسے ہیں آپ؟ سکندر اپنی گھنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے ہنس کر بولا، میں تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ جی میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اسے بطول کی باتیں یاد آئیں کہ اسے کیا اور کیسے وہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اب وہ ذرا شرمانے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے بولی، ویسے آپ بہت ہی زیادہ اچھے ہیں، مجھے بہت زیادہ اچھے لگتے ہیں، اتنا کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتی، بہت ہینڈسم، بہت حسین، اور آپ کے اخلاق، اس کے تو کیا ہی کہنے، آپ اتنے بے شرم ہیں کہ… تیزی سے یہ سب کچھ کہتے کہتے فرح کی زبان اچانک ہی پھسل گئی، جس پر ان دونوں نے جہاں اپنے سر پر ہاتھ مارا تھا وہیں اس کی بات سن کر سکندر بونچتا رہ گیا۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ جلدی سے اپنے الفاظوں کی تصحیح کرتے ہوئے بولی، وہ میرا مطلب یہ تھا کہ آپ اتنے شرمیلے واقع ہوئے ہیں کہ آپ کو اس طرح دیکھ کر مجھے بھی شرم آنے لگتی ہے۔ آپ تو ایک خوبصورت حسین و جمیل مجسمہ ہیں، دل کہتا ہے کہ آپ کے کان، ناک، آنکھیں، دانت، ان سب پر میں ایک شاعری لکھوں۔ آپ کی یہ گھنی کالی اور لمبی مونچھوں کے تو کیا ہی کہنے، آپ کی ان مونچھوں نے تو مجھے آپ کا دیوانہ ہی بنا دیا ہے، مگر کیا ہے نا کہ مجھے شاعری نہیں آتی۔ آخر میں فرح اداسی سی شکل بنا گئی۔ سکندر حیرانگی سے اپنا منہ اور آنکھیں کھولے اسے بس سنتا ہی چلا گیا۔ اس نے تو اس کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک کر دیے تھے۔ وہ حیرت بے یقینی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا، کیا سچ میں آپ کو اتنا زیادہ اچھا لگتا ہوں؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا۔ ہاں اور تو نہیں کیا، میرا بس چلے تو میں آپ جیسے ان پڑھ دیہاتی شخص سے شادی ہی کر لوں۔ یہ عزت افزائی تھی یا پھر بےعزتی؟ سکندر سمجھ نہ پایا تھا، البتہ وہ یہ سن کر بے حد خوش ہوا تھا کہ فرح بھی اسے پسند کرتی ہے۔ کمرے میں کھڑی فرح کی باتیں سنتی ان دونوں کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ انہیں فرح سے ان سب کی بالکل بھی توقع نہ تھی۔ سچ میں اس نے تو کمال کر دیا تھا۔ سکندر یکٹک سامنے کھڑی فرح کو دیکھے جا رہا تھا، تبھی کمرے سے نکلتے میرین شاہ کی نگاہ پہلے فرح اور پھر اسے گھور کر تکتے سکندر پر پڑی تھی۔ اسے یوں فرح کو گھورتے ہوئے دیکھ کر میرین شاہ کا خون کھول اٹھا تھا۔ وہ ان کی طرف تیزی سے آیا اور سکندر پر چڑھ دوڑا۔ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ ہاں
میرین کی گرجدار آواز کے ساتھ ہی بیچارے اسکندر کی سوچوں کا شیش محل بھی درام کے ساتھ چکنا چور ہو گیا۔ وہ جو اپنے خیالوں اپنے ساتھ فرا کو پانی دلہن بنا دیکھ رہا تھا، اس کے ساتھ سارے خواب چکنا چور کر دیے تھے میرین شاہ نے۔ وہ میرین کو دیکھنے لگا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا نا کہ آئندہ تم مجھے یہاں پر نظر بھی مت آنا، تو پھر تم یہاں کیوں آئے؟ سکندر سے کوئی بھی جواب نہ بن پڑا تو اس نے پہلے غصے سے میرین کو دیکھا اور پھر ایک نرم سی نگاہ پاس کھڑی فرا پر ڈال کر اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہاں سے چلا گیا۔ فرا میرین شاہ کو اتنے غصے میں دیکھ کر خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ وہ چپکے سے وہاں سے نکل بھاگے، مگر شمعی قسمت کہ وہ میرین کے ہاتھے چڑھ گئی۔ میرین کو دیکھتے ہی بطول اور سیرش نے فرا کو میرین شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر مہرونسا کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ فرا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تاکہ وہ ان دونوں کو مدد کے لیے پکار سکے، لیکن وہ تو اسے دھوکہ دے کر جا چکی تھی۔ فرا کی شکل رونے والی ہو گئی تھی۔ وہ فل غصے میں فرا کی طرف بڑھا۔ کیا کہہ رہی تھی تم اس کے ساتھ؟ وہ میں بس ایسے ہی۔ اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر فرا نہ محسوس طریقے سے پیچھے کو ہوتی گئی۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا کہ اس بندے کے منہ ہی نہ لگنا، وہ جس راستے سے آئے تم وہی راستہ ہی بدل لینا، لیکن تم نے میری بات نہیں سنی۔ جی وہ میں فرا سے بات نہیں بن پا رہی تھی کہ وہ اسے اب کیا کہے۔ فرا اس کی ڈانٹ سنا کر سر کو جھکا گئی، اس کی آنکھوں میں نمی دڑ آئی تھی۔ میرین کو اچانک سے احساس ہوا تھا کہ وہ کچھ زیادہ ہی بول گیا ہے۔ وہ تو ان کی مہمان تھی، بس چند دنوں کے لیے آئی تھی اور پھر اس نے چلے جانا تھا۔ اسے اب احساس ہوا تھا تو اسے ندامت نہ گھیرا۔ آئی ایم سوری، میں کچھ زیادہ ہی بول گیا، مجھے یہ سب نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن پلیز آئندہ احتیاط کیجیے گا اور اس لڑکے کے سامنے بالکل بھی مت آئیے گا۔ یہ میں آپ کو لاسٹ بار وارن کر رہا ہوں، اوکے؟ جج جی اب جاؤ یہاں سے۔ میرین کا یہ کہنا تھا اور فرا نے مہرونسا کے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ سچ میں بہت ڈر گئی تھی۔ فرا جو ہی کمرے میں داخل ہوئی، اس نے ان دونوں کو مہرونسا کے کمرے میں بیٹھے پایا۔ مہرونسا وہاں پر موجود نہیں تھی۔ واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ غالباً وہ واش روم میں تھی۔ فرا نے ان دونوں کو دیکھا، ان دونوں کی ہنسی ہی نہیں رک رہی تھی۔ فرا نے ان دونوں کو خفگی سے دیکھا اور غصے سے بولی، تم دونوں میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ تم دونوں مجھے میرین شاہ کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ادھر بھاگ گئی۔ تم دونوں نے مل کر میری بےعزتی کرا دی۔ کتنا غصہ ہو رہے تھے وہ مجھ پر، پتہ نہیں وہ مجھے کیسی لڑکی سمجھ رہے ہوں گے۔ فرا ناراضگی سے بولی تو بطول نے کیا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ تو ہے ہی خڑوس۔ اسے نہ سکندر سے بچپن سے ہی خدا واسطے کا بیر ہے، اس کا بس چلے تو وہ اس کا قتل ہی کر ڈالے۔ تم پریشان نہ ہو، ہم اپنے پلان کے مطابق ہی جا رہے ہیں، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا ہی ہو رہا ہے۔ ہم بس اپنے مقصد میں کامیاب ہونے ہی والی ہیں، پھر تھوڑا وقت اور تم ٹینشن نہ لو، اوکے؟ بطول اور سیرش نے اسے سمجھایا۔ دوسرے دن پھر سے بطول اور سیرش ایک نئے پلان کے ساتھ فرا کی خدمت میں حاضر تھیں۔ وہ دونوں اسے پلان کے لیے راضی کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن فرا کسی بھی طور پر یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یار اب اور نہیں، تم دونوں جانتی ہو کہ پہلے ہی میرین شاہ مجھے اتنا کچھ سنا چکا ہے۔ اگر اس نے مجھے دوبارہ سے سکندر کے پاس دیکھ لیا تو وہ مجھے کیا سمجھے گا کہ میں کیسی لڑکی ہوں، جو اس کے وارن کرنے کے باوجود بھی اس گھٹیا لڑکے کے ساتھ چپک رہی ہوں۔ نہ بھائی، مجھ سے اب یہ سب نہیں ہوگا، آئی ایم سوری۔ فرا نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے، اسے سچ میں میرین شاہ سے بہت ڈر لگتا تھا۔ یار کچھ بھی نہیں ہوگا، بس آخری بار۔ وہ دونوں اسے راضی کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، پہلے ہی میرین شاہ مجھ پر غصہ ہیں، انہوں نے مجھے لاسٹ وارننگ دے رکھی ہے۔ اب کی بار اگر انہوں نے مجھے پھر سے سکندر شاہ کے ساتھ دیکھ لیا تو اس بار مجھے پکا یقین ہے کہ وہ مجھے بازو سے پکڑ کے اپنی حویلی سے ہی باہر نکال دیں گے کہ میں کتنی بدتمیز اور گھٹیا لڑکی ہوں۔ میں ہر بار وہی ہی کام کر رہی ہوں جن سے وہ مجھے روک رہے ہیں۔ یار پلیز، ہم کہہ رہی ہیں نا کہ یہ آخری ہوگا، اور ہم وعدہ کرتی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اگر میرین شاہ نے دیکھ لیا تو ہم انہیں بتائیں گی کہ یہ سب کچھ ہمارا ہی پلان تھا، آئی پرامس۔ یہ میرین شاہ تو ہے ہی ایسا، اس کا بس چلے تو وہ سکندر شاہ کی بوٹیاں ہی نوچ ڈالے۔ ہم یہ سب اپنی دوست کو بچانے کے لیے ہی کر رہی ہیں، ہمارا کوئی غلط مقصد نہیں ہے۔ یار پلیز مان جاؤ، پلیز۔ بالآخر منتوں اور کوششوں کے بعد فرا ان سب کے لیے مان ہی گئی تھی۔ جاری ہے۔